یہ دو عادتیں ہمارے مومنین کی بڑی خطرناک ہیں، جس پر الگ سے میں مجلسیں پڑھتا ہوں، شاید آگے عشرے کی کسی مجلس میں آ جائے۔ نمبر ایک ہی مسئلہ ہر ایک سے پوچھیں گے، مسئلہ پوچھ لیں، وہی مسئلہ جو اس سے پہلے اسی محرم میں ہر عالم سے پوچھ چکے ہیں۔ اور دوسری عادت یہ ہے کہ کوئی بھی نظر آئے دعا، اور ایک نئی دعا چاہیے جو آج تک دنیا میں کسی نے سنی بھی نہ ہو۔ ہمارے ایک اسپیشل دعا نازل ہونا چاہیے، یہ جبرائیل کی ذمہ داری ہے کہ ادھر ہمارا کوئی پرابلم ہوا ہو، ایک اسپیشل دعا ہمارے لیے لے کے نازل ہو۔ ہم نے کہا مثلا جیسے بیمار، میں نے کہا دعائیں مجذور پڑھے، ارے نہیں مولانا یہ تو بہت پرانی دعا ہو گئی، تو دعا تو ساری پرانی ہوتی۔ تو خیر اس عادت کی وجہ سے مومنین کرام بہت سارے مسئلے دماغ میں رکھتے ہیں کہ اس کے لیے پوچھیں گے۔ امام زمانے کے امام کو تو یہ مسئلہ نہیں، نہ ان کا رزق کا مسئلہ ہے، نہ ان کا صحت کا مسئلہ ہے۔ وہ صحت جو اپنی جسمانی خرابی کی وجہ سے آتی، وہ صحت نہیں جو مومنین کے گناہوں کی وجہ سے، وہ میں اشارہ کر چکا ہوں۔ لیکن مجھے اتنے سال یہاں امام بارگاہ علی رضا میں مجلس پڑھتے ہو گئے، مجھے پتا ہے کہ آہستہ آہستہ مجمع بڑھتا چلا جاتا ہے، تو ہر نئے آنے والے کو پھر پرانی بات دہرا کے بتاؤ، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ سارے مسئلے، پھر کیا مسئلہ؟ اور قرآن کتنے سخت اسٹرانگ ورڈنگ میں کہہ رہا کہ ہم جواب بھی دیتے ہیں اس کو اور اس کی پریشانی دور بھی کرتے ہیں۔ کتنے ہی دعا مانگنے والے تو ایسے اللہ ان کو جواب ہی نہیں دیتا، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، دعا مانگو میں تمہیں جواب دوں گا۔ اور اللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے، اللہ صادق الوعد سچا وعدہ کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی کتنے ایسے گناہگار کا لفظ چلے استعمال کرے کہ جن کے لیے ہے کہ اللہ ان کو جواب ہی نہیں دیتا۔ وہ ایک پوری لسٹ ہے، لیکن چونکہ دعا کے حوالے سے بھی اسی منبر پر میں نے بھی ایک اشرا پڑھا ہے اور علماء کو بھی میں جانتا ہوں، تو خلاصہ کہ خدا نے کہا ہم جواب بھی دیتے ہیں، اور جواب دینے کے بعد کہا کہ نتیجہ بھی نکالتے وہ یکشف السوء۔ روایت ہے نا کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے مظالم کے خلاف دعا مانگی، اللہ نے جواب دیا، لیکن کہا 14 سال کے بعد یہ مسئلہ حل ہوگا۔ ایک تو ہوتا ہے جواب ہی نہ دیا جائے، جواب دیا لیکن کہا کہ جواب تو دے رہے، پریشانی دور نہیں ہوگی۔ جواب اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے 14 سال لگیں گے، بہت مشہور روایت۔ تو یہاں نہیں ہے یکشف السوء، اللہ پریشانی فوراً دور بھی کر دیتا، لیکن ہے کیا پریشانی؟ یہ بات ہو رہی ہے زمانے کے امام کی، جو لوگ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں ان کے لیے ایک آدھ لفظ دہراتا ہوں۔ ان کی پریشانی ہم اور آپ، ہمارے اعمال نہیں، ہمارے پرابلم، ہماری مصیبتیں۔ مصیبت ہمارے گھر میں آتی ہے، پریشان امام ہوتے ہیں۔ ہم اتنی دعا نہیں کرتے جتنا امام ہمارے لیے دعا کیا کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے مریض کے لیے وہ تڑپ کے ساتھ دعا نہیں ہے جس تڑپ کے ساتھ امام ہمارے مریض کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن جو ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں وقت بچانے کے لیے، وہی جملے پہ بات ختم کرتا ہوں، لیکن دعا کر کے اپنی دعا واپس بھی لے لیتے۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ دعا یہ نہیں کہ ان کی پریشانی دور ہو جائے، تو پریشانیاں دور ہوں گی ہی نہیں۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جس مومن کے گھر میں 40 دن میں ایک پریشانی نہ آئے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ یہ روایت ہے، اور لفظ بھی کتنا سخت لفظ آیا، کیونکہ ہم یہ لفظ صرف دشمنان اہل بیت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے بڑا سخت لفظ ہے۔ امام کی حدیث ہے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ملعون ملعون ملعون، دیکھیں کتنا اسٹرانگ لفظ، لعنت ہے لعنت ہے لعنت ہے اس مومن پر جس کے گھر میں 40 دن میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو چونکہ یہ لفظ ہم صرف دشمنان اہل بیت کے لیے استعمال کرتے ہیں، زیارت عاشورہ ہو جو ہم نے عاشورے میں پڑھی، زیارت اربعین ہو جو ہم نے کل پڑھی، زیارت وارثہ ہو جو ہم آج پڑھیں گے، تو اس وقت ہم کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ امام اپنے چاہنے والے کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ ممبر سے اس لفظ کی صحیح تشریح ہونے لگی ہے کہ ملعون گالی نہیں، ملعون کا مطلب ہے اس کے اوپر رحمت خدا نہیں۔ تو جس گھر میں 40 دن میں ایک پریشانی نہ ہے، اس پہ اللہ کی رحمت نہیں۔ چنانچہ کئی واقعات بھی ہیں ہمارے پاس، رسول نے شادی کا پیام دیا، پتہ چلا کہ اس لڑکی کو آج تو کوئی پرابلم نہیں ہوا، رسول نے پیام واپس لے لی۔ دعوت میں گئے، اس مومن کے گھر میں مرغی نے انڈا دیا، انڈا ٹوٹتے ٹوٹتے بچ گیا، اور مومن نے اپنی تعریف شروع کر دی، یا رسول اللہ میرے
اوپر تو کبھی کوئی پریشانی آتی ہی نہیں ہے. جیسے ابھی یہ پریشانی آ رہی تھی اور بچ گیا, پیغمبر اٹھ کے چلے آئے, ایسے گھر میں دعوت ہی نہیں کھانا ہے جس پہ اللہ کی رحمت نہ ہو. تو جب تک آپ ہیں, زندہ ہیں اور امام ظاہر نہیں ہوتے, اس وقت تک پریشانی آئیں گی. اس کو خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کریں, لیکن دعا ضرور کریں, دور کرنے کی کوشش ضرور کریں, اور اس کے بعد بھی اگر وہ پریشانی دور نہ ہو تو معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. تو خیر, امام ہماری وہ پریشانی ہے, ان کے لیے بھی دعا کرتے ہوں گے, لیکن وہ تو پتا ہے کہ آج میں نے ایک مسئلے کے لیے دعا کی, اسی مومن کو کل دوسرا مسئلہ پیش آئے گا. 40 دن میں ایک پریشانی تو ہوگی, اور اگر زیادہ مومن, بڑا مومن ہے تو شاید ہر 20 دن بعد, اور بڑا مومن ہے تو شاید ہر 10 دن بعد ہو. خیر, تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ امام کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں. امام کا بڑا مسئلہ ہے ہماری جان, ہماری عزت, ہماری اولاد کی حفاظت. وہ ہماری جب پریشانی دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں, اس علاقے میں, اس علاقے میں, اس علاقے میں, اس علاقے میں مومن کے لیے کتنا مشکل ہو رہا اپنے آپ کو دشمنوں سے بچانا, امام اپنے ظاہر ہونے کی دعا کرتے ہیں. یہ ہے امن یجیب المضطر, اور یہی دعائے ندبہ میں, دعائے ندبہ میں یہ پیغام دیا گیا ہے. ہمارے رزق اور ہماری بیماری اور ہماری اولاد والا پیغام نہیں, اپنے ظہور. لیکن پھر یکشف السوء, یکشف مضارع کا صیغہ ہے, پر اللہ پریشانی دور کرنا شروع ہی کرتا ہے, امام دعا لے لیتے ہیں. بس یہ جملہ کہہ دوں تاکہ اگر باقی حق امام آج رات ادا نہ ہو تو یہی ایک پیغام بن جائے. جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اگر میں ظاہر ہو گئے تو جن کے فائدے کے لیے ظاہر ہو رہا وہی میرے خلاف تلوار نکال کے مجھ سے جنگ کریں, انہی کو مجبوراً, امام خوشی سے وہ جہاد نہیں کریں گے, مجبوراً ان کے خلاف مجھے جہاد کرنا پڑے گا. اس سے تو بہتر ہے جو جملہ میری تلوار سے مارے جائیں, اس سے تو بہتر ہے دشمن کی تلوار سے مارے جائیں. شہید تو ہوں گے نا, جنت تو حاصل کریں گے, اور میری تلوار سے مارے گئے تو اب آگے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو امام جب ہماری وہ پریشانیاں دیکھتے ہیں کہ دشمن ہمیں کچلنا چاہ رہا ہے, پیسنا چاہ رہا ہے, کس طرح؟ الہی اعظم البلا وبرئ الخفا وانکشف الخطا وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء. یہ ہے ہماری حالت, زمین تنگ ہو کے رہ گئی ہے, کہاں جائیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. منعت السماء, آسمان بند ہو گیا ہے, ایسا لگ رہا ہے اللہ نے رحمت کے سارے دروازے بند کر دیے. یہ دعا مومن پڑھتا. وانقطع الرجا, امید تک ٹوٹ گئی ہے. یہ حالت امام دیکھتے ہیں, ظاہر ہونے کی دعا مانگتے ہیں, لیکن پھر جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا ظاہر ہونا اس وقت ان مومنوں کے لیے فائدے مند نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ تیار نہیں ہے. اچھا, یہ لفظ بھی دھوکے میں ڈالتا ہے کہ امام کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنا, یہ لفظ دھوکے میں ڈالتا ہے. اس کا فارمولہ ہے امام کے لیے تیاری, وہ جو آپ کے ذہن میں چیزیں ہیں جس کو میں یہاں کے ممبر پہ پڑھنا بھی نہیں چاہتا ہوں, اور ویسے میرا موضوع بھی نہیں. امام کے لیے تیاری واجبات کی پابندی اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا, باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اتنے اہم نہیں ہیں. دعائیں ندبہ پڑھنے سے زیادہ اہم ہے کہ اگر آپ کی بہن کے ہاں مکس گیدرنگ والی شادی ہو رہی ہے آپ اس میں شریک نہ ہو, وہ زیادہ بڑی تیاری ہے دعائیں ندبہ پڑھنے کے مقابلے میں. نعوذ باللہ دعائیں ندبہ کی توہین نہ ہو جائے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے, کہہ رہا ہوں اس کے مقابلے میں. تو خیر, جب امام دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ تیار ہی نہیں, تو خیر واجبات کی پابندی, حرام سے بچنا, یہ ہے امام زمانہ کی سب سے بڑی تیاری.